اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس خاص عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور اس کے منکرین کے خلاف جو آپ نے کام کیا، آپ کی تحریرات اور جو بھی فتاویٰ ہیں، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ مرزا قادیانی کے حوالے سے ہی یہ ساری تحریک چلی، تو 1908 کے اندر وہ مرا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی یہ زمانہ ہے کہ آپ کا وصال جو ہے اس کے بہت بعد میں ہوا، 1921 کے اندر۔ تو اب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ تو مجدد تھے، یعنی آپ کا ہم نام ہی یوں لیتے ہیں کہ مجدد دین و ملت، بے شک دین و ملت کو نئے سرے سے تازہ دم کر دینے والے، اس کی تجدید کرنے والے۔ اور مجدد کی جو تشریف آوری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو کسی کو مجدد بناتا ہے، وہ مجدد بننا ہوتا ہی اس لیے ہے کہ دین کے اندر اگر دین کے معاملے میں اگر کوئی فتنہ کھڑا ہوا اور دین کے خلاف کوئی فتنہ کھڑا کیا گیا ہے یا دینی تعلیمات دبتی جا رہی ہیں، تو اس وقت دین کی تعلیمات کو نئے سرے سے زندہ کیا جائے اور فتنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ صحیح۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ چونکہ 14ویں صدی کے مجدد تھے، اور آپ کے زمانے کے اندر یہ فتنہ پیدا ہوا، اور یہ فتنہ بدترین فتنوں میں سے ایک تھا کہ یہ دین کے جو بنیادی ترین عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے ختم نبوت کا، اس کا انکار کیا گیا تھا۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس پر اپنے فتاویٰ کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے اس کے اوپر کام کیا۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ساری کتابیں بھی تصنیف فرمائیں۔ کچھ کتابیں تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی وہ ہیں جو مطلقاً ختم نبوت کے بارے میں، یعنی قطع نظر اس کے کہ وہ قادیانی کے بارے میں ہے، وہ سوال کسی اور کے بارے میں ہے، لیکن اس پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کتاب تصنیف فرمائی۔ جیسے آپ کی بہت مشہور اور جو بہت بڑی کتاب ہے وہ ہے جزاء اللہ عدوہ بِإِبَائِهِ ختم النبوہ، یعنی اللہ کا بدلہ اس کے دشمنوں کو ختم نبوت کا انکار کرنے پر۔ یہ ختم نبوت کے نام سے بھی یہ کتاب ملتی ہے، اور اس پورے نام کے ساتھ بھی چھپی ہوئی ہے، جزاء اللہ عدوہ بِإِبَائِهِ ختم النبوہ۔ یہ مطلقاً جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے، اور اس میں بھی کسی شخص کے حوالے سے ہی سوال ہے، اور اس کے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جوابات ارشاد فرمائے۔ اسی طرح آپ کی ایک دوسری کتاب ہے جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کرنے پر مشتمل ہے، ماشاءاللہ، اس کا نام ہے المبین ختم النبیین۔ ماشاءاللہ، یہ کتاب بھی آپ کی اسی حوالے سے ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح آپ علیہ الرحمہ کی ایک اور کتاب ہے السوء والعقاب علی المسیح الکذاب۔ یہ پھر یہ قادیانیوں کے حوالے سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس میں ایک یہ کتاب ہے۔ اسی طرح جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی مشہور کتاب ہے حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین، اس کے اندر بھی قادیانی کا سب سے پہلے تذکرہ ہے، اور اسی کے اوپر سب سے پہلے اس میں فتویٰ دیا گیا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ایک اور کتاب ہے قہر الدیان علی مرتد بقادیان، کہ قادیان کے اندر جو مرتد ہوا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قہر، قہر الدیان علی مرتد بقادیان۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ایک اور کتاب ہے الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی۔ ماشاءاللہ، یہ کتاب بھی قادیانی کے رد کے اوپر اور اس کے کفریات کے بیان کے اوپر ہی ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان علیہ الرحمہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے، بہت نفیس اور بڑی مدلل کتاب ہے، الصارم الربانی، اس نام سے یہ کتاب ملتی ہے۔ یہ بھی قادیانی کے رد کے اندر ہے، اور یہ عقائد کی وضاحت پہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور مین اس کا عقیدہ وہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا، زمین پر تشریف لانا اور ختم نبوت کا موضوع۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے تصنیف فرمائی۔ پھر آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے مریدین ہیں جنہوں نے بہت ساری کتابیں اس موضوع پر لکھی، پھر تحریک چل پڑی، پھر یہ تحریک چل پڑی، اور پھر یہ اسی کا سلسلہ تھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے خلیفہ مولانا عبد العلیم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، پھر آگے ان کے صاحبزادے نے یہ تحریک چلائی، اور اسی کے نتیجے کے اندر قادیانیوں کو جو ہے باقاعدہ قانونی طور پہ کافر قرار دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے زمانے میں ہی پیر محل علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے اس پر بے پناہ کام کیا، یعنی جنہوں نے اپنی زندگی کا ہدف باقاعدہ اسی فتنے کے استیصال، یعنی جڑ سے اکھیڑ دینے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور اس پر آپ نے کتابیں بھی تصنیف فرمائی، آپ نے مناظرے بھی کیے، آپ نے تقریریں بھی کی، دورے بھی کیے، بہت حلقہ احباب تھا، ایک بہت بڑا یعنی حلقہ احباب تھا، اور آپ کے کام کا جو حلقہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو آپ کی خدمات بھی
ماشاءاللہ. اس حوالے سے بہت زیادہ، لہذا ان کا یاد کرنا بھی جو ہے نا ایک اہمیت رکھتا ہے.